الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ صراط الجنان تفسیر قرآن سے باقاعدہ ترتیب وار ہم آیات مبارکہ، ان کی ٹرانسلیشن، ترجمہ اور پھر تفسیر جو قبلہ مفتی قاسم قادری اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی ہے، اسے سماعت کر رہے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارا درس سورہ رعد 13واں پارہ آیت نمبر 34 تک پہنچا تھا۔ آیت نمبر 35 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلك عقبى الذین اتقوا وعقبى الكافرین النار۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے دنیا اور آخرت میں کفار کے عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں مسلمانوں کے ثواب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور جنت کے 3 اوصاف یہاں پر بیان فرمائے گئے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور وہ نہریں کیسی ہیں اس کو بیان کیا گیا سورہ محمد 26ویں پارے میں کہ مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہیں۔ وانہار من عسل مصفی، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جنت کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی جنت کے میوے اور اس کا سایہ دائمی ہے، ان میں سے کوئی ختم اور زائل ہونے والا نہیں۔ جنت کا حال عجیب ہے کہ اس میں نہ سورج ہے نہ چاند، لیکن پھر بھی تاریکی نہیں، اور سورج اور چاند نہیں لیکن پھر بھی سایہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کا اور اللہ تعالیٰ کی عطاؤں اور انعامات کا ایک گھر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں جو اس قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ تم فرماؤ، مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک اور جنہیں کتاب دی گئی ان سے مراد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ قرآن نازل ہونے پر خوش ہونے سے مراد یہ ہے کہ قرآن نازل ہونے سے اللہ پاک کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے سے متعلق مزید احکام نازل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں خوشی ہوتی ہے۔ احزاب سے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے وہ گروہ مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سرشار ہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھائیاں کی ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد توریت اور انجیل ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی ان سے مراد وہ یہودی اور عیسائی ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ، اور حبشہ و نجران کے عیسائی۔ قرآن پاک نازل ہونے پر یہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ یہ قرآن پاک پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ احزاب سے ایمان لانے والوں کے علاوہ بقیہ یہودی، عیسائی اور وہ تمام مشرکین مراد ہیں جو قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو قرآن پاک کے بعض حصے کا انکار کرنے والا اس لیے کہا گیا کہ یہ قرآن پاک کے ان واقعات اور بعض احکام کو مانتے تھے جو ابھی تک ان کی کتابوں میں بھی
موجود تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے متعلق جن احکام کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا ان کا انکار کرتے تھے، جبکہ مشرکین کو قرآن پاک کے بعض حصے کا انکار کرنے والا اس لیے کہا گیا کہ یہ اللہ پاک کو مانتے تھے اور رحمان کا انکار کرتے تھے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح پہلے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کو ان کی زبانوں میں احکام دیے تھے، اسی طرح ہم نے یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو اس آیت میں حکم فرمایا گیا اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اس کی توحید، اس کے دین کی طرف دعوت، تمام تکالیف و احکام اور حلال و حرام کا بیان موجود ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ چونکہ اللہ پاک نے تمام مخلوق پر قرآن شریف کے قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم فرمایا، اس لیے اس کا نام حکم رکھا گیا۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بظاہر خطاب حضور علیہ الصلاۃ سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، مضبوط دلائل اور قطعی حجتوں کے ذریعے حق بات کا علم آ جانے کے بعد اگر تو نے کافروں کی پیروی کی جو اپنے دین کی طرف تجھے بلاتے ہیں اور پھر تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اللہ پاک کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ اس سے کوئی بچانے والا ہوگا۔ اس آیت میں موجودہ دور کے ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت اور عبرت ہے جو کافروں کی خواہشات پر چلتے ہوئے اسلام کے بنیادی اور ضروری احکام کی اہمیت کو مسلمانوں کی نظر میں کم کرنے کی اور قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کر کے مسلمانوں کے دین و ایمان کو برباد کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور دیگر کافروں کی خالص مذہبی تقریبات میں نہ صرف خود شرکت کرتے انہیں تحائف اور مبارکبادیں دیتے ہیں بلکہ ان تقریبات کو میڈیا کے ذریعے اس انداز میں عوام تک پہنچاتے ہیں جیسے یہ بھی اسلام کی تعلیمات کا ایک حصہ ہو۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو کافروں کی خواہش کے مطابق مسلمانوں میں فحاشی اور یعنی بے راہ روی، بے پردگی، عورتوں کی مادر پدر آزادی کو عام کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ یوں ہی ان ارباب اقتدار کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو کافروں کی خواہشات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اور ان کے اشارہ ابرو پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور ملک و ملت کو برباد کرنے کے لیے اپنے ملک میں کافروں کو ہر طرح کی سہولت دیتے اور اپنے ہی ملک میں ہر طرح کی عیاشی کے ذرائع مہیا کرتے ہیں۔ انہیں غور کر لینا چاہیے کہ جب یہ اپنے اعمال کے حساب کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہاں اپنے کیے ہوئے جرموں کا حساب کس طرح دیں گے، اور اگر اللہ پاک نے ان پر اپنا غضب فرمایا اور ان کے لیے عذاب جہنم کا حکم سنا دیا تو اس وقت کون ان کی حمایت کرے گا اور کون انہیں اللہ پاک کے دردناک عذاب سے بچائے گا، اور اس وقت دنیا کی کون سی سپر پاور ان کے کام آئے گی۔ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، ہر وعدے کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں کفار کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کیے گئے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ اللہ پاک مخلوق کی طرف جو بھی رسول بھیجے تو اس کا فرشتوں میں سے ہونا ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ گزرے ہیں سب انسان ہی تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ جب گزشتہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے انسان ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت پر کوئی اعتراض نہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسان ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت پر اعتراض کیوں ہے؟ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ اللہ پاک کے رسول ہوتے
تو عورتوں سے نکاح نہ کرتے بلکہ عورتوں سے دور ہو کر زہد کی حالت میں زندگی گزارتے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ گزرے ہیں ان میں سے اکثر کی بیویاں تھیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، سب نے نکاح فرمائے اور ان کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ حضور علیہ السلام کی نبوت پر بھی اس وجہ سے کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ یہ اعتراض بھی تھا کہ اگر یہ اللہ پاک کے رسول ہیں تو پھر ہم ان سے جو معجزہ مانگیں انہیں فوراً دکھانا چاہیے، لہٰذا یہ اللہ پاک کے رسول نہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ دلیل دینے اور عذر زائل کرنے کے لیے ایک آدھ معجزہ دکھا دینا بھی کافی ہوتا ہے۔ ایک یا ایک سے زیادہ معجزات دکھانا اللہ پاک کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگر وہ چاہے تو زیادہ معجزات ظاہر فرما دے اور چاہے تو بالکل ظاہر نہ فرمائے، لہٰذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں۔ پھر یہ بھی اعتراض تھا کفار کا کہ حضور علیہ السلام نے کفار کو اس بات سے ڈرایا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے کفار پر عذاب نازل ہوگا اور مسلمانوں کی مدد کی جائے گی، لیکن جب وہ عذاب مؤخر ہوا اور اس کی کوئی نشانی فی الحال کفار کو نہ دکھائی گئی تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت میں طعن کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ان کا جھوٹ ظاہر نہ ہوتا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ کفار پر عذاب نازل ہونا اور اللہ پاک کے مقبول بندوں کے لیے فتح و نصرت کا ظاہر ہونا اللہ پاک نے معین اوقات کے ساتھ خاص فرما دیا ہے، اور ہر نئے ہونے والے کام کا ایک وقت معین ہے، لہٰذا مخصوص وقت آنے سے پہلے وہ نیا کام ظاہر نہ ہوگا۔ جب اصل بات یہ ہے تو وعیدوں کے مؤخر ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت سعید بن جبیر اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ پاک جن احکام کو چاہتا ہے منسوخ فرماتا ہے اور جنہیں چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ بندوں کے گناہوں میں سے اللہ پاک جو چاہتا ہے مغفرت فرما کر مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ حضرت عکرمہ کا قول ہے کہ اللہ پاک توبہ سے جس گناہ کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں قائم فرماتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اس کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں۔ مزید آگے فرمایا گیا وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت میں مذکور ام الکتاب سے مراد اللہ پاک کا علم ہے جو کہ ازل سے ہی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ام الکتاب سے لوح محفوظ مراد ہے جس میں تمام کائنات اور عالم میں ہونے والے جملہ حوادث و واقعات اور تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگان دین نیک اعمال کی کثرت کے باوجود اپنی سعادت مندی اور بدبختی سے متعلق بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ اگر تو نے مجھے سعادت مندوں میں لکھا ہے تو مجھے ان میں برقرار رکھ، اور اگر مجھے بدبختوں میں لکھا ہے تو میرا نام بدبختوں کی فہرست سے مٹا دے اور مجھے سعادت مندوں میں لکھ دے، کیونکہ تو جو چاہے مٹاتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا تیرے ہی پاس ہے۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ کو اس طرح کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے پاس بدبختوں میں لکھا ہے تو ہمارا نام وہاں سے مٹا دے اور ہمیں سعادت مندوں میں لکھ دے، اور اگر تو نے ہمیں سعادت مندوں میں لکھا ہے تو ہمیں اس پر برقرار رکھ، کیونکہ تو جو چاہے مٹاتا ہے اور تو جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا تیرے ہی پاس ہے۔ اللہ پاک سے ہمیں سعادت مندی مانگتے رہنا چاہیے۔ اگلی آیت پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اے حبیب اگر ہم تمہیں کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم ان سے کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی وفات دے دیں، تو آپ پر تو بہرحال تبلیغ کرنا لازم ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کافروں کو عذاب دینے کا جو وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کوئی وعدہ آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں، یا وہ وعدہ دکھانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما جائیں، تو دونوں صورتیں ممکن ہیں۔
لیکن آپ کی ذمہ داری بہرحال تبلیغ فرمانا ہے، اور صرف یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بقیہ قیامت کے دن ان کا حساب لینا، ان کے اعمال کی جزا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی بات نہ ماننے اور ان کے اسلام سے منہ پھیرنے سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں اور ان کے عذاب کی جلدی نہ کریں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها واللہ يحكم لا معقب لحکمہ وهو سریع الحساب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہم ہر طرف سے ان کی زمین کم کر رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لے لیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جن کفار مکہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانیاں دکھانے کا مطالبہ کیا ہے، کیا وہ دیکھتے نہیں ہم ہر طرف سے ان کی آبادیاں کم کرتے آ رہے ہیں، اور شرک کی زمین کی وسعت مسلسل کم ہو رہی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کفار کے گرد و پیش کی اراضی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور فتح پر فتح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرماتا ہے اور ان کے لشکر کو فتح مند کرتا ہے اور ان کے دین کو غلبہ دیتا ہے۔ اللہ پاک کا حکم نافذ ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں چون چرا یا کوئی تبدیلی کر سکے۔ جب وہ اسلام کو غلبہ دینا اور کفر کو پست کرنا چاہے تو کس کی تاب و مجال ہے کہ اس کے حکم میں دخل دے سکے، اور وہ جس کا محاسبہ کرنا چاہے اس سے بہت جلد حساب لے لیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کی اطاعت سے منہ موڑنا دنیا میں بھی بربادی لاتا ہے، اور نافرمانوں پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے کہ جب مسلمان اللہ پاک کی فرما برداری پر مضبوطی سے قائم ہوئے تو اللہ پاک نے انہیں زمین میں غلبہ و اقتدار عطا فرمایا، اور مسلمان زمین کی وسعتوں پر چھا گئے۔ اور جب مسلمانوں نے اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑا تو ان کی آبادیاں بھی ہر طرف کم ہونے لگ گئیں، اور اسلامی سرزمین کی وسعت رفتہ رفتہ کم ہونے لگ گئی۔ کفار نے مسلمانوں کی بے عملی، بے اتفاقی اور داخلی انتشار و افتراق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے مفتوحہ علاقے چھین لیے، اور وہاں بسنے والے مسلمانوں کو دین اسلام چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑنے سے انکار کیا انہیں طرح طرح کی اذیتیں دے کر شہید کر دیا یا اس سرزمین سے ہی نکال دیا۔ افسوس، آج بھی مسلمان اسی روش پر چلتے اور اپنی سابقہ تاریخ سے عبرت پکڑنے کے بجائے اسے ہی دوبارہ دہراتے نظر آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس امت میں 5 مخصوص لوگوں کی طرف سے فساد آئے گا: علماء، مجاہدین، زہاد، تجار اور حکمران۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، زہاد زمین کے ستون ہیں، مجاہدین زمین میں اللہ پاک کے لشکر ہیں، تجار امت میں اللہ پاک کے امین ہیں، اور حکمران چرواہے ہیں۔ تو جب عالم دین کو نیچے، مال کو اوپر رکھے گا تو پھر جاہل کس کی پیروی کرے گا، اور جب زاہد دنیا کی طرف راغب ہوگا تو توبہ کرنے والا کس کی پیروی کرے گا، اور جب غازی لالچ میں پڑ جائے گا تو وہ دشمن پر کامیابی کیسے حاصل کرے گا، اور جب تاجر خیانت کرنے لگے گا تو امانت کیسے حاصل ہوگی، اور جب چرواہا ہی بھیڑیا بن جائے گا تو چرنے والے کیسے ملیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے ہیں، تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ کوئی جان عمل کمائے، اور ان قریب کافر جان لیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرکین مکہ سے پہلے گزری ہوئی امتوں کے کفار اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ مقابلہ کر چکے ہیں۔ جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ان مقابلوں میں ہر طرح کی چالیں چلیں، لیکن پھر بھی ناکام و نامراد ہوئے، کیونکہ اصل تدبیر کا مالک تو اللہ پاک ہی ہے، پھر اس کی مشیت کے بغیر کسی کی کیا چل سکتی ہے، اور جب حقیقت یہ ہے تو مخلوق کا کیا ڈر اور کسی سے کیوں گھبرانا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اور ہر وہ آدمی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ ناظرین کرام،
جب کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ پاک کی طرف سے رسول ہونے کا انکار کیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی نبوت کا انکار کرنے والے کافروں سے فرما دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ پاک گواہ ہے، جس نے میرے ہاتھوں میں غالب کر دینے والے معجزات اور نشانیاں ظاہر فرمائیں اور ان کے ذریعے میرے نبی ہونے کی شہادت دی، اور میری نبوت پر ہر اس آدمی کی گواہی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، خواہ وہ یہودیوں کے علماء میں سے توریت کا جاننے والا ہو یا عیسائیوں میں سے انجیل کا عالم ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اپنی کتابوں میں دیکھ کر جانتا ہے۔ ان علماء میں سے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں پر اللہ پاک نے علماء کی گواہی اپنی گواہی کے ساتھ بیان فرمائی، اس سے علم کی افضلیت بھی پتہ چلی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علاوہ کئی مقامات پر علم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، جیسے کہ فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اس میں بیان ہوا کہ علم کی وجہ سے حضرت عاصف بن برخیہ انہیں بڑی قدرت حاصل ہوئی۔ ایک جگہ پر فرمایا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور جنت انہی کو دی جائے گی جو صبر کرنے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آخرت کی عظیم قدر علم کے ذریعے پتہ چلتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علم دین کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں، چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص علم کی طلب میں کوئی راستہ چلے گا تو اللہ پاک اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اور پانی کے اندر مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور یقیناً عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور یقین رکھو کہ علماء انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں، اور ان کی میراث دینار و درہم نہیں بلکہ ان کی میراث تو علم ہی ہے، تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے میراث کا بہت بڑا حصہ پا لیا۔ یہاں پر سورہ رعد کا اختتام ہوا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں سورہ ابراہیم سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔